بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم تکونوا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں؟ تعقلون کا لفظ عقل سے بنا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم عقل کے بارے میں اور اس کا دوسرا حصہ کریں گے۔ اس میں ہم لب اور تیسرے حصے میں قلب اور صدر کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اب عقل سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ تعقلون کا لفظ عقل سے بنا ہے۔ عقل کے تعریف یہ ہے کہ وہ قوت جس کو علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کہ یہ وہ قوت ہے جو علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انسان جس علم کو اس قوت سے حاصل کرے اس کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل وہ ہے جو دماغ میں مرکوز ہے، اور ایک عقل وہ ہے جو سن کر حاصل ہوتی ہے، اور جب تک دماغ میں عقل مرکوز نہ ہو اس وقت تک سنی ہوئی عقل یا سنی ہوئی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ جب تک آنکھ میں روشنی نہ ہو سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ عقل کے پہلے معنی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، اور عقل کے دوسرے معنی کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس عقل سے افضل کسی چیز کو حاصل نہیں کیا، کہ انسان نے اس عقل سے افضل کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جو اس کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے یا کسی برائی سے روک دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ علماء کے سوا قرآن مجید کی مثالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یعنی اور نہیں سمجھ سکتا کوئی اسے مگر عالمون، کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ نہیں سمجھ سکتا اسے کوئی مگر عالموں کے، یعنی علماء کے سوا قرآن کی مثالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس آیت میں عقل کا یہی دوسرا معنی مراد ہے، یعنی جو قرآن و حدیث اور انبیاء علیہ السلام کے فرمانات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، انہیں عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں جو کے ساتھ علم رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جہاں بھی کفار کے پاس عقل نہ ہونے کی مذمت کی ہے، اس سے بھی عقل کا یہی دوسرا معنی مراد ہے، نہ کہ پہلا، کیونکہ انہیں پہلی عقل تو حاصل تھی لیکن وہ دوسری عقل کو، یعنی جو انبیاء سے قرآن سے حاصل ہوتی ہے اسے نہیں لیتے تھے، ان کے منکر تھے۔ جیسے کہا گیا ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ اور ہر وہ مقام جہاں عقل نہ ہونے کی وجہ سے بندوں کو مکلف نہیں کیا گیا وہاں عقل سے پہلے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی جو سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، یعنی وہ تمیز رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اچھائی برائی کی اسے تمیز ہے۔ اگر کوئی اس سے کورا ہے تو وہ تو پاگل ہے، اس پہ تو وہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ تو ہر وہ مقام جہاں عقل نہ ہونے کی وجہ سے بندوں کو مکلف نہیں کیا گیا وہاں عقل سے پہلے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے، اور عقل کا لغوی معنی روکنا اور منع کرنا ہے۔ عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بری باتوں سے روکتی ہے۔ رسی کو بھی عقل کہتے ہیں، اور رسی سے باندھنے کو بھی عقل کہتے ہیں۔ مقتول کی دیت ادا کرنے والوں کو عاقلہ کہتے ہیں۔ یہی ساری تعریف المفردات القرآن میں امام راغب نے یہی ساری تعریف لکھی ہے، یہی فرمائی ہے۔ اور علامہ امیر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ علیہ عقل کی تعریف میں مختلف اقوال لاتے ہیں، جن میں ایک قول یہ ہے کہ عقل دل میں ایک نور ہے جو حق اور باطل کی معرفت رکھتا ہے، اور آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ عقل، نفس، ذہن تینوں ایک چیز کے مختلف نام ہیں۔ جس حیثیت سے وہ ادراک کرتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں، اور جس حیثیت سے وہ تصرف کرتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں، اور جس حیثیت سے وہ ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہن کہتے ہیں، یعنی دماغ۔ جس چیز سے حقائق اشیاء کا ادراک کیا جائے اس کا محل سر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا محل دل ہے۔ اور عقل بہت شرف والی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یاسین میں جس طرح کہ فرماتا ہے کہ وہ زندوں کو ڈرائیں، وَلِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ آپ زندوں کو ڈرائیں۔
زندوں کو ڈرانے کا اس لیے فرمایا کہ قرآن زندہ لوگوں کو ڈراتا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ لوگوں کو ڈرائیں۔ زندہ لوگوں سے مراد عقل والے ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن جریر، امام بہقی کے حوالے سے لکھا کہ ضحاک نے کہا ہے کہ زندہ لوگوں سے مراد عقل والے ہیں، اور علامہ علوسی نے بھی انہی سے نقل کیا ہے۔ اس آیت میں عقل کو حیات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ یہ سورہ یاسین کی آیتوں میں سے آخر پہ جا کے یہ ایک آیت آتی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں جو زندہ ہیں۔ عقل کو حیات سے تشبیہ دی ہے۔ عقل سے مراد عقل صحیح ہے، بیمار عقل مراد نہیں، کیونکہ عقل صحیح ہی حیات معرفت رکھتا ہے۔ عقل صحیح ہی حیات ابدیہ کا سبب ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ کفار حقیقت میں مردہ ہیں، کیونکہ زندہ وہ ہے جو اپنے دل و دماغ میں اپنے خالق کی معرفت رکھتا ہے اور اس معرفت کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ عاقل وہ شخص ہے جو صلاح اور فساد اور صحیح اور غلط، حق اور باطل میں تمیز رکھتا ہے، اور اپنے اعضاء کو صلاح، صحیح اور حق کے تقاضوں پر چلائے، فساد، غلط اور باطل سے باز رکھے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس قلب میں اللہ کی معرفت کا نور ہو وہی قلب زندہ ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا مفید ہوتا ہے، وہی اس ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے، اغراض کر کے آخرت اور اپنے مولا اور پروردگار کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ زندہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والے ہوں، کیونکہ دائمی حیات تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور در حقیقت زندہ وہی ہے جو اللہ کی یاد، اس کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندہ رہے، اس کی عبادت کے ساتھ زندہ رہے۔ وہ ظاہری حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، اور جو اپنی نفسانی خواہشوں کے ساتھ زندہ ہو وہ در حقیقت مردہ ہے۔ اس آیت میں زندہ لوگوں کو ڈرانے کا ذکر فرمایا کیونکہ وہی ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور کفار کے دل حقیقت میں مردہ ہیں، وہ ڈرانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ان پر صرف حجت قائم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے پاس اپنے نبی اور رسول بھیجے تھے، ان کو ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ بھی جنت اور اللہ کی رضا کے مستحق ہو جائیں، اور ان کو اس لیے دعوت دی کہ کل قیامت کے دن وہ یہ شکوہ نہ کرے کہ ہم کو کسی نے ایمان لانے کی دعوت نہیں دی، ورنہ ہم بھی ایمان لے آتے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لب پر بات کریں گے، جس کا معنی بھی خالص عقل